الحمد لله رب العالمين ارحم الراحمين الذي ارسل حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے. اللہ پاک کا فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات خالق ارض و سماوات ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا چراغ اپنے سینوں میں روشن کر کے مدینہ منورہ جانے کی سعادت نصیب فرمائے. میں کوشش کرتا ہوں کہ نئے سے نیا ٹاپک سٹڈی کر کے آپ کے سامنے جس پہ پہلے کبھی آپ نے سنا نہ ہو یا کلام میں نے بھی نہیں کیا ہوتا نئی سے نئی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایسا ٹاپک سلیکٹ کرتا ہوں جس کو سن کر ہمارے دل کے اندر ایمان کی لذت اور بڑھ جاتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے. تو آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے جا رہا ہوں سن کے مزہ آئے گا. ایمان کو جا کر لگتا ہے یہ موضوع. آج کا عنوان ہے مومنوں کی زندگیوں میں برکتوں کے دروازے. مومن اور پھر اس کی زندگی اور پھر اس میں برکت پھر اس کے دروازے. میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہاں جانے سے پہلے نا آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. بے رے کاف یہ روٹ ورڈ ہے اس سے برکت کا لفظ بنا ہے. رب ذوالجلال نے برکت کے لفظ کو قرآن میں 32 مقامات پہ استعمال کیا. 32 مقامات پہ. اچھا قرآن کے اندر جو بھی لفظ آتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. جیسے دن اللہ نے 365 رکھے ہوئے ہیں تو رب ذوالجلال نے قرآن میں دن کا لفظ 365 مرتبہ استعمال کیا. یوم مہینے 12 ہے تو شہر کا لفظ رب ذوالجلال نے قرآن میں ایگزیکٹ 12 مرتبہ استعمال کیا ہے. تو یہ جو برکت ہے نا اس کا لفظ 32 مقامات پہ استعمال ہوا. کیا حکمت ہے؟ مفسرین نے حکمت بتائی. انہوں نے کہا 32 مقامات پہ یہ جو برکت کا لفظ استعمال کیا ہے نا آپ 3 اور 2 کو جمع کریں تو 5 بنتا ہے. گویا مفسرین کہتے ہیں رب نے 32 مقامات پہ برکت کا لفظ استعمال کر کے بتایا وہ تانوں برکتاں لبنیاں نے تے 5 تن دے صدقے لبنیاں. 5 تن بیگم یہی تو 5 ہیں
مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. برکتیں ملنی ہیں ان پانچوں کے صدقے سے ملنی ہیں. امام ابن منظور نے لسان العرب کے اندر اور کیتھولک کے بہت بڑے عیسائی پوپ انہوں نے کتاب لکھی, نام ہے ان کا لوئس مالوف, المنجد کے اندر, اور اسی طرح القاموس المحیط کے اندر جتنی بھی ڈکشنری عربک لٹریچر کی بکس ہے نا انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا برکت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ برک البعیر, جو اونٹ ہے نا وہ جدو سفر کر کر کے تھک کے جدو ایک جگہ جم کے بہ جائے نا تے انہوں جڑی راحت تے سکون ملتا ہے نا انہوں برکت کہتے ہیں. کہتے بلا تشبیہ و بلا مثال مومن کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں, ٹینشنیں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, تو جب وہ اللہ کے در پہ آ کے چوکھٹ تے جم کے بہ جائے نا تے رب اونے ادو دے دل نو جنہ سکون عطا کرتا ہے اسی کو برکت کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المفردات کے اندر فی غرائب القرآن, قرآن کے الفاظ کی ڈکشنری, اس نے لکھا, انہوں نے کہا برکت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں البرکۃ ثبوت خیر الالہ فی کل شیء او کما قال. وہ کہتے ہیں ہر کام دے وچ رب دی بھلائی شامل ہو جائے نا اینو برکت آکھدے ہیں. ہر کام کے اندر اللہ کی بھلائی شامل ہو جانا. سورہ اعراف کی آیت کریمہ تلاوت کی. آج میں آپ کو برکت کے دروازے دکھاؤں گا کہ برکت کے کون کون سے دروازے. سورہ اعراف آیت نمبر 96, اللہ اکرم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. یہ جو بستی والے لوگ ہیں نا یہ اگر ایمان لے آئے نا, یعنی میرے مدنی منٹھار محمد مصطفیٰ کو سچا نبی مان لے, وَاتَّقَوْا اور مجھ سے ڈرنے لگ جائے تو پتہ کیا ہوگا؟ رب کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمان تو دور کی بات ہے, رب کہتا ہے میں زمین پھاڑ کے ان کو برکتیں عطا کرنا شروع کر دوں. سبحان اللہ. اگر یہ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں برکت ایسے ملتی ہے, ایسے ملتی ہے. اچھا یہ جو برکت ہے نا آپ اس کے بارے میں جان کر حیران ہوں گے, رب ذوالجلال نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہوئے ہیں. کتنے دروازے بنائے ہیں؟ 8 دروازے. اور جنتیں بھی رب نے 8 بنائی ہیں. دار السلام, دار القرار, دار الخلد, جنت مالا, جنت مأوا, جنت عدن, جنت نعیم, جنت فردوس. ٹاپ لیول کی اللہ کے عرش کے نیچے 8 جنتیں, اور پھر ہر جنت کے 8 دروازے. باب الذکر, باب الصلاۃ, باب الریان, باب الصدقہ, باب الحج, باب الجہاد, باب الایمن, باب القاظمین الغیظ والعافین عن الناس. 8 دروازے جنت کے. اب آپ حیران ہوں گے جان کر رب ذوالجلال نے مومنوں کی زندگیوں میں برکتوں کے دروازے بھی 8 بنائے ہیں. جنت 8, اس کے دروازے 8, رب ذوالجلال نے برکت کے دروازے بھی 8 رکھے. پہلا دروازہ انبیاء کو بنایا. ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. حضور دے صدقے ہی آپ چڑھو سبحان اللہ. رب نے پہلا دروازہ برکت کا انبیاء کو بنایا. کیسے؟ فرمایا قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک او کما قال. رب کہتا ہے نوح کشتی سے اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ, تیری قوم تے میں برکتہ تیرے صدقے ہی عطا کر رہا ہوں. تو یہ دروازہ انبیاء کو بنایا. اگلا برکت کا دروازہ رب نے صالحین, اللہ کے نیک لوگوں کو بنایا. کیسے بنایا؟ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے مولا بیٹا عطا کر دے, اولاد نہیں ہو رہی تھی. حضرت مریم ولی اللہ ولیہ, حضرت مریم علیہ السلام بے موسم پھل آئے. حضرت زکریا, قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا. انہوں نے جب دیکھا نا بے موسم پھل آئے ہیں ولیہ کے پاس, نبی نے اس برکت کے دروازے کا وسیلہ دے کر کہا مولا اے دے صدقے میں نے پتر عطا کر دے. قرآن کہتا ہے فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی. حالے اپنے قدم حضرت زکریا نے چکے نہیں سن, رب نے ملائکہ کو بھیج کے انہیں بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی. تیسرا برکت کا دروازہ رب ذوالجلال نے قول کو بنایا. قول ہم جو کلام کرتے ہیں, فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا, جب تسی کلام جاؤ نا تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. تے گھر والے نوں سلام کر دیا کرو, تہاڈے سلام کرنے نال انہاں نوں برکتاں مل جاندیاں, ان کو برکتیں مل. وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ
فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ. رب کہتا ہے یہ جو قول ہے نا میرا جس کو قرآن کہتے ہو اس کو بھی میں نے بڑی برکتوں والا بنایا ہے. قول میرا ہے, جب تم پڑھو گے تو میرا قول تمہارا قول ہو جائے گا, میرے قول کے صدقے میں تمہارے قول اور تم پر برکتوں کے دروازے کھول دوں. یہ برکتوں کے دروازے اب فعل کے ذریعے حرکات کے ذریعے برکت کس طرح ملتی ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا آمنو ایمان لے آؤ نا, واتقوا تقوی اختیار کرو نا, یہ کام تم کرو, فعل تم کرو. فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء, آسمان کے اوپر برکت کے دروازے میں خدا کھول دوں گا. یہ ایک برکت کا دروازہ. رب ذوالجلال نے, آپ حیران ہوں گے جان کے, رب ذوالجلال نے پھر مکان جگہ کو برکت بنایا ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اپنے بندے کو میں مسجد حرام تو مسجد اقصی کی سیر کروائی. رب کہتا ہے بارکنا حولہ, ہم نے مسجد اقصی کو بھی برکتوں والا بنایا ہوا ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا, ہم نے یمن کو بھی برکتوں والا بنایا ہوا ہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ, ہم نے مصر کو بھی برکتوں والا بنایا ہے, شام کو بھی برکتوں. بلکہ گل رکی نہیں. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. مکے جا کے جڑے تسی طواف کر کے چکر کٹدے ہو نا, رب نے ایدے وچ بھی برکتاں رکھیاں ہوئیاں. ہم نے خانہ کعبہ کو بھی برکتوں والا بنایا ہے. مدینہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی, جڑا حج کرن آئے تے میرے کول نہ آئے انہیں میرے نال وفا نہیں کی. تو رب نے حضور کے مدینہ منورہ کو بھی برکتوں والا بنایا. اچھا جگہ تو یہ برکت کا دروازہ ہے, رب نے زمانے کو بھی برکتوں والا بنایا ہوا ہے. رات روز آتی ہے, رات ہوتی ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں, لیکن رب نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. رمضان میں ایک لیلۃ القدر کی رات آتی ہے, اس رات جو آتا ہے میں خدا اس کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. ایک برکت کا دروازہ یہ ہو گیا. کھانے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں, رب نے برکت کا دروازہ کھانے میں رکھا ہوا ہے. چھٹا دروازہ بلکہ ساتواں رب ذوالجلال نے فرمایا شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, یہ جو زیتون کے درخت ہے نا, یہ رب ذوالجلال کے اندر میں خدا نے یہ وچ بھی برکتاں رکھیاں ہوئی ہیں. شہد میں بھی برکتیں. کلونجی کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہم نے اس کے اندر رکھ دی ہے. ماء زمزم خیر ماء علی وجہ الارض, روئے زمین پر حضور نے فرمایا سب تو ودیا پانی رب نے زمزم کو بنایا ہوا ہے. تو اس میں بھی برکت آ گئی. آٹھواں دروازہ رب ذوالجلال نے پینے میں بھی برکتیں رکھی ہیں. فرمایا قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن سے باہر نہیں. فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اے جڑے تسی باغ دے وچ ساری کاشتکاری کردے ہو نا, تے اے جڑا پانی تانوں لبدا ہے, آسمانوں صرف پانی نہیں آندا, برکتاں والا پانی آندا ہے. تو یہ 8 دروازے رب نے برکتوں کے میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں. اب اگر آپ سبحان اللہ گئے نا تو میں یہ برکتوں کے مرکز مین ڈور کے اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں. بیسٹ دروازہ, بیسٹ ڈور آف دی بلیسنگز آف آلمائٹی اللہ, بیسٹ دروازہ, بیسٹ ڈور. رب ذوالجلال نے فرمایا اے جڑے 8 دروازے نے نا برکتاں دے, ایتھوں جدوں آؤ گے نا تے 8 جنتاں لبن گیاں. فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ. بیسٹ ڈور برکت کا فرمایا آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ ہے. اس برکت دے 8 دروازیاں تے آؤ گے تے خالی برکت لبے گی. در مصطفیٰ تے آؤ گے میں خدا تہاڈا آپ استقبال کراں گا. لوجدوا اللہ تواب رحیم. برکتاں اونج بھی لب جان گیاں, لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو برکتوں کو تو حاصل کرتا ہی ہے, برکتیں بانٹنے والی ہستی محمد مصطفیٰ کو بھی حاصل کر لیتا ہے. اب یہ جو راز سمجھ گئے تھے نا کہ برکتیں کہاں سے ملنی ہے, برکتیں کا امام فخر الدین رازی, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, میں آپ کو اس لیے حوالہ جات پہلے بتا رہا ہوں. امام فخر
फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लाए, हाफिज इब्ने कसीर अल-बिदाया वन-निहाया में लाए, हाफिज इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर में लाए, इमाम जलालुद्दीन अस्सियूती अल-खसाइस अल-कुबरा में लाए, इमाम अबू नुऐम दलाइलुन नबूवा में लाए, इमाम बैहकी शुआबुल ईमान में लाए, इमाम तबरानी अल-मुअज्जमुल कबीर अल-मुअज्जमुल औसत अल-मुअज्जमुस सगीर में लाए, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमिया में लाए, इमाम इस्माइल हकी तफसीर रूहुल बयान में लाए, इमाम अलूसी तफसीर रूहुल मानी में लाए, इमाम इस्माइल हकी के बाद हाफिज इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर, इमाम जलालुद्दीन अस्सियूती तफसीर जलालैन तफसीर अद-दुर्रुल मंसूर के अंदर लाए, इमाम इब्ने हिशाम सीरत इब्ने हिशाम में लाए, इमाम इब्ने इसहाक सीरत इब्ने इसहाक में लाए। मुझे ये सारे रेफरेंसेस ना भी दूं ना, फिर भी दिल कहता है कि साडा नबी सच्चा नबी बन के आया। तो ये सारी चीजें मैं आपके रेफरेंसेस पहले रखे हैं। ये जिनको पता चल गया था ना बरकतें कहां से मिलनी, हजरत अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप नई से नई चीज आज लेके जाएं। हजरत अबू जुहैफा ना छोटे से टीनेज बच्चे थे, सब कुछ देखते थे, सारा कुछ नजर आता था। कहते हैं एक बारी ना हुजूर ने कहा जरा पानी ते ले आओ, मैं वुजू करना है, मैंने वुजू करना, पानी तो ले जाओगे, तो प्याले के अंदर पानी लाया गया। आका करीम ने ना वुजू किया, वुजू करके ना जो बचा हुआ पानी था ना, फुकाहा कहते हैं ये माए मुस्तामल होता है, पाक होता है पानी वुजू वाला जिससे वुजू किया जाए, लेकिन अगले बंदे को पाक नहीं कर सकता। माए मुस्तामल इस्तेमाल शुदा पानी होता है। हुजूर भी जानते थे, शरीयत दसन वाले से हुजूर ने ना हज़रत अबू जुहैफा कहते हैं वुजू करने तो बाद ना बचा आया पानी मेरे हल करके कहते हैं इनको पी जा, इसको पी जा, बरकत ले लेना, इसको पी जा। अपने भरा भी पिया। हज़रत अबू मूसा बैठे, हज़रत अबू जुहैफा कहते हैं पी लगा। बरकतें जिनको राज पता था ना कि दरे मुस्तफा से कैसे मिलती हैं, हदीस के अल्फाज हैं, पर्दे के अंदर ना हम सब की अम्मी जान हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वेख रही हसन ऊंची आवाज में कहते वो मेरे वास्ते भी छड़ देना, वो बरकत दा है पानी मेरे वास्ते भी छड़ देना। जब उन्होंने भी पानी नोश किया तो सारों ने तलब कर कहा का बरकता बढ़िया वेखियां ने, लेकिन हुजूर दे बरकता दी ते चस्सी आ गई। हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका ज़ौक़ चाहिए, ज़रा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। अभी आपने बड़ी बड़े राज देखे। हज़रत इत्बान बिन मालिक असी जाइए ना ते असी कहने जी वो फलाना मदीना बाग जा रहे हो, खुदा जाए नमाज से है, वो असी नमाज पढ़नी होती है। जरा कोई मार्केट में भी जाए ना तो हाई क्वालिटी का कलीन, हाई क्वालिटी की जाए नमाज खरीदते, हमने अल्लाह के हुजूर से सजदे में रखे। हज़रत इत्बान बिन मालिक ना हुजूर की बारगाह च आके कहते हैं या रसूल अल्लाह माड़ा जिहा बंदा है, अल्लाह बिनाई भी कमजोर हो गई है, नजर नहीं दिसता नहीं हैगा, जो आ गया होंदा ना मसीत ते रस्ते च ठोकर लगदी, कदी किथे डिग जाना, कदी किथे, जरा करम ते करो आके घर मेनू जाए नमाज ही दे दो, जरा जाए नमाज ही दे दो। हुजूर ने कहा हम कल आएंगे। कल हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पकड़ कर आओ जरा आशिक के घर पे चलिए। आए हज़रत मेरे घर में, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। गए जाके कहते हैं इत्बान दस ना किथे नमाज पढ़ा। हज़रत इत्बान कहते हैं मैंने इशारा किया हुजूर वहां नमाज पढ़े। हुजूर ने 2 रकत नमाज नफल अदा की। हज़रत इत्बान के बारे में सहाबा कहते हैं और जगह पे नमाज पढ़ते नमाज हो जानी सी, लेकिन हज़रत इत्बान जदों भी नमाज पढ़ते सन ओथे पढ़ते सन जिथे मोहम्मद मुस्तफा ने नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब थी सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। रात जान के हज़रत अबू ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हुजूर बैठे हुए, अचानक मैंने कहते हैं अबू ज़ैद जरा नेड़े पे हो, जरा नेड़े पे हो। हज़रत अबू ज़ैद कहते हैं मैं पास हो गया। अब ये उनके अल्फाज है, कहते हैं मसहा यदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रासिही व लिह्यतिही। आका करीम ने ना अपने मुकद्दस हाथ मेरी दाढ़ी और सर के बालों पर फेरे और बाद में आपने दुआ की अल्लाहुम्मा जम्मिल जमालहू, बोला ये ते जमाल इतना ताजगियां पैदा फरमा दे, और मैं आदिम जमालहू, जमाल इंजदा होए कि मरण तो बाद भी ਇਹਦਾ चेहरा रोशन की तरह चमकदा रहे। कहते हैं साहबा मुंजू बिदा मिआता सनतिन औ कमा काल 100 साल तक जिंदा रहे। व मा बिरसिही व लिहियतिही बयादुन, उन्हां दे सिर ते दाढ़ी दा एक वाल भी सफेद नहीं होया। हज़रत अबू
جوحیفہ کہتے ہیں حضرت بلال حبشی نے بڑا بڑا سنے ہیں نا کہ وہ مؤذن رسول تھے جی، ان کا لقب مؤذن رسول ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ اج تانوں ایک نواں لقب دسنا، جدوں تسی محفل کراؤ نا تے تبرک ونڈدے ہو، کہندے ہو بچے آپ یہاں سے شروع کر دیں، آپ یہاں سے شروع کر دیں، آپ پیچھے سے شروع کر دیں، تبرک بانٹنے کے لیے لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے۔ حضرت بلال و ہستی سن جدوں حضور وضو کر لیندے سن نا تے اپنے تبرک والا پانی ونڈن واسطے حضرت بلال دی ڈیوٹی لا لیندے سن۔ حضرت ابو جوحیفہ کہتے ہیں حضرت بلال آئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت بلال کو صحابہ نے پوچھا کی ہے؟ کہتے ساڈے مدنی منٹھار دے وضو دا بچیا ہویا تبرک والا پانی ہے گیا۔ حضرت ابو جوحیفہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہے کادو یقتتلون، صحابہ انج لپکدے سے جویں ہنے ہی جنگ شروع ہو جائے گی۔ فدلک بها وجهه وجلده، کوئی چہرے تے مل رہا ہے، کوئی ہتھاں تے مل رہا ہے، تے جنہاں نوں نہیں سی نہ لبدا بالا لی یادی صاحبی او کما قال، او آ کے جنہاں نوں لب جاندا سی نا انہاں نوں کہندا سی او سانوں تے نہیں لبیا، تانوں لبیا، ذرا تری دے دیو، ذرا اپنے ہاتھاں دی تری دے دیو۔ کہتے ہیں ہاتھ اگیلے آگے کرتے، وہ صحابی جو ہے جن کو نہیں تھا ملا ہوتا، وہ جن کو ملا ہوتا تھا ان کے ہاتھ کو لگا کے چہروں پہ مل کے برکتیں حاصل کیا کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی دادی جان تھی حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صاحب کا تشریف لے آئے، معلقۃ کربۃ، ایک مشکیزہ لڑکا آیا سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فشرب منہ الماء، آقا کریم نے اودے وچوں پانی نوش فرمایا، آقا کریم ٹر گئے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میری دادی حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا فٹافٹ اٹھی، فاخذت کربۃ، وہ مشکیزے کو پکڑا، فقطعت فم الکربہ، وہ مشکیزے سے جہاں سے حضور نے پانی پیا تھا نا اس کے منہ کو کاٹ دیا اور کاٹ کے اپنے پاس رکھ دیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں جدوں بھی جوش چوندیا سننا تے سہیلیاں نوں پا کے دس دیا ذرا کہنے ذرا آؤ تانوں میں تب تغی موضع رسول اللہ، او جگہ نہ بخاوا جتھوں میرے حضور نے پانی پیتا سی، لب لب کے ساروں کو بٹھا کے دکھاتی کہتی ہے وہ مشکیزے کا کٹا ہوا منہ ہے جس کو کسی اور کے لب نہیں لگے، محمد مصطفیٰ کے لب لگے ہوئے۔ یہ برکتیں ان کو راز پتہ چل گیا تھا۔ راز حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک کی والدہ کہتی ہیں آقا کریم ہمارے گھر تشریف لائے، آپ نے محفل استراحت آرام فرمایا، کہتے ہیں ان کو نا پسینہ مبارک آیا، کہتے میں بھاگ کے گئی، میں نے نا شیشی لے کے آئی اور میں نے نا وہ پسینہ مبارک کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ آقا کریم نے نا چشمان مقدس کھول کے کہا یا ام سلیم ما تصنعین، اے ام سلیم اے کی کر رہی ہیں، اے کی کرنی پڑی ہے۔ اب آگے آپ ان کے جواب سنیے گا، عشق کیسے رگوں سے ٹپکتا تھا۔ تڑپ کر کہتی ہیں نرجو برکتو کا لسبیانینا، اپنے بچیاں آستے تاڑیاں برکتہ کٹھیاں کر رہی ہیں۔ اللہ یہاں پر بیٹھے والدین کے سارے بچوں کو حضور کی برکتیں عطا فرمائے، برکتہ کٹھی۔ وہ راز یہ سمجھ گئے تھے، وہ یہ راز سمجھ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم کے بیٹے کہتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان آقا کریم کی زوجہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری پردہ فرما گئے نا تو جس کو کارڈیالوجی کا مسئلہ ہوتا، نیورولوجی کا مسئلہ ہوتا، نیفرولوجی کا مسئلہ ہوتا، ہیماٹولوجی کا مسئلہ ہوتا، ہیپاٹولوجی کا مسئلہ ہوتا، گیسٹرو ایکسٹریولوجی کا مسئلہ ہوتا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کوئی کسی قسم کا بھی مرض ہوتا، کہتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کے نا اپنی امی جان حضرت ام سلمہ کے پاس آ جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت ام سلمہ کیا کرتی ہیں، وہ پتہ کیا کرتی ہیں، جل ایک چاندی کی چاندی کی ایک ڈبیا تھی، وہ نا اس کو کھولتی تھی۔ کہتی میں نے نا غور کیا، میں کہا اندر کی یہ ویکھیا تو حضور دے گیسو ہے گیسے، حضور کے مانگ کی استقام و کرم کی گھٹا، گیسوئے مشک سا لٹکائے اپنے رافت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ گیسو نکالتی پانی میں ایسے ہلا کے نا تو واپس اس جل نامی وہ چاندی کی ڈبیا میں رکھ کر کہتی ہے جا کے پلاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں جس کو بھی پلاتے ان کے صدقے رب انہیں برکتیں اور شفا عطا فرما دے۔ یہ کہاں سے برکتیں آ رہی؟ صحابہ یہ راز جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ایک پیالہ تھا، آقا کریم رؤوف الرحیم پانی نوش فرماتے تھے اس پیالے سے۔ یکایک ہوا پتہ ہے کیا، اب یہ حدیث کے الفاظ ہے، کہتے ہیں کسی وجہ سے نا بتقاضۂ بشری وہ پیالہ ٹوٹ گیا،
اب وہ جب پیالہ ٹوٹ گیا تو وہ برکت تھی، تبرک تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان کا سارا قد ہو رسول اللہ، پیالہ ٹوٹا، کہتے ہیں ہم نے پتہ کیا کیا، اتخذ مکان الشیب فی سلسلۃ من فضۃ، ہم نے اس کو عام چیزوں سے نہیں جوڑا، چاندی کی تاروں سے جوڑ دیا، اور اس کو تک کے کہتے تھے وہ پیالہ ہے جن نے میرے محمد مصطفیٰ نے لبیاں میں چمیا ہوا ہے، یہ وہ پیالہ، برکتیں یہاں سے حاصل ہوتی تھیں، یہاں سے برکتیں۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں گئے ہوئے ہیں، اب جنگ میں نا فتح نہیں ہوئی، ایک قلعہ ہے وہ بار بار فتح کرنا چاہتے ہیں، فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر ابن العاص اب مصر فتح کرنا ہے، فاتح مصر ہے، مصر فتح ہے، سارے قلعے ہو گئے، ایک نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر ابن العاص نے نا وفد بھیجا، ایک بندے کو بھیجا، حضرت عمر فاروق کے پاس جاؤ تو انہوں نے جا کے دسو کہ ان کوئی مدد ہی کر چھوڑو، اسی 7-8 ہزار بندے ہیں، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، وہ فتح ہو جائے تو مصر ساڈا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے تو حضرت عمر نے نا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا ایک میں حضرت مقداد کو بھیج رہا ہوں، ایک حضرت زبیر کو بھیج رہا ہوں، اے تے آ جان گے، لیکن تسی یہ گل سوچو کوئی ایسی سنت تے نہیں ہے جڑی حضور دی سی تے تسی انہوں چھڈی بیٹھے ہو، تسی انہوں چھڈی کوئی ہے نہیں۔ جب میں رات کو سوچتا رہا، اگلے دن میں نے دیکھا، میں نے کہا ساروں کو میں نے اکٹھا کیا، میں کہا ہم نا سارا کام کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ساڈے چ مسواک کوئی نہیں کر رہا، مسواک کوئی نہیں کر رہا، مسواکیں کرو، ساروں کو بٹھا دیا، مسواکیں کرنا شروع کر دی۔ قلعوں کے جب دیواروں سے انہوں نے دیکھا نا، تو حدیث کی روایت کے الفاظ ہے، ڈر کے کہتے لگتا ہے آج مسلمان سانو کچا ہی کھا جائیں گے، سانو آج کچا ہی کھا جائیں گے، تڑپ کے کہتے ہیں اسی سلنڈر کرتے ہیں، قلعہ بھی تہاڈا ہے، مصر بھی تہاڈا ہو گیا، برکتیں یہاں سے ملتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق غزوہ تبوک کا موقع 9 ہجری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں 30,000 کا مجمع، اب کھانے کی قلت ہو گئی تو سارے صحابہ نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے آکھو جے اجازت دیو کہ اسی تہاڈی اجازت نال اونٹ ذبح کر کے ਉਹਦਾ گوشت نہ پکا لئے، ਉਹਦਾ گوشت پکا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اجازت دے کے آپ نے کہا جاؤ اجازت ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا آگے، کہتے یا رسول اللہ صحابہ کا عقیدہ چیک کرنا، مین دروازے پہ جاتے تھے، ورنہ ان کو بھی پتا تھا نماز پڑھیں گے برکت ہو جائے گی، روزے رکھیں گے برکت ہو جائے گی، زکوٰۃ دیں گے برکت ہو جائے گی، مین دروازے پہ جاتے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اونٹ ذبح کرن دا کہہ رہے، تسی آپ برکت دی دعا کیوں نہیں کر دیندے، آپ برکت کی دعائیں کریں برکت نہیں ہوگی۔ حضور مسکرا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے کہا جو کچھ بچا ہوا ہے لے آؤ، کھجورے لے کے آئے، مشکیزے کا تھوڑا سا پانی لے کے آئے، سامنے رکھا، حضور نے برکت کی دعا کی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے، ترجمہ جا کے آپ نے خود پڑھنا ہے، تڑپ کر کہتے ہیں 30,000 کے مجمع نے سارا کھانا کھا لیا، کھجورے ویسی کی ویسی پڑی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرا کے نا بڑی خوشی کا موقع تھا، مسکرا کے کہتے ہیں لوگوں میرے ایک گل یاد رکھنا جے، مینوں اللہ دا نبی مان لو تے اللہ نو اللہ مان لو، مجھے اللہ کا نبی اور اللہ کو اللہ، اے دو کام تسی کرو تہاڈی انگلی پھڑ کے تانوں آپ جنت وچ لے کے جاواں۔ یہ برکتوں کے ان کو پتہ چلتا۔ یافور نامی ایک دراز پوش آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی۔ قرآن نے کہا ہے کہ اپنی آوازوں کو نا وغضض من صوتک، آوازوں کو نیچے رکھا کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، ہم ادب سے دراز بول۔ آقا کریم کو نا غزوہ خیبر کے موقع پر یہ مال غنیمت میں آیا، حضور نے نا اس کو صحابہ کہتے ہیں، آقا کریم نے نا پاس بلا کے کہا تیرا نام کی ہے، تیرا نام کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود سنا، وہ بول کے کہتا ہے میرا نام یزید بن شہاب ہے، میں نسلوں میں سے 60 گدھے ایسے گزرے ہیں جس پر انبیاء کرام نے سواری کی ہے، میں کلا رہ گیا سا، میرا مالک یہودی سی، جو میرے تے چڑھدا سی نا میں انہوں تھلے ڈیگ دیندا سا، میں کہا تو نہیں چڑھنا، اے دے اوتے صرف ایک ہی چڑھے گا جنوں آمینہ دا لال کہتے تھے، آمینہ دے لال کہتے ہیں، میں نے آپ کی طرف کے اندر عشق کے اندر آپ کا انتظار کیا۔ حضور نے کہا آج تو بعد تیرا نا یزید نہیں ہوئے گا، آج تو بعد تیرا نا جڑا یافور لگتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب بھی حضور نے کسی کو بلانا ہوتا تھا نا تو اس یافور حضور کی دراز گوش سواری کو کہتے تھے، وہ جا کر سر مارتی تھی دروازے پر، پتہ چل جاتا تھا کہ حضور اس کو بلا رہے ہیں۔ عشق کے اندر تڑپ کے اندر جب آقا کریم نے ساری پردہ فرمایا نا تو تڑپ کے اندر اس کنویں کے اندر گر کے اس نے اپنی جان جو ہے دراز گوش دے دی۔ تو پھر میں کہوں گا نا بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ، کرا دن رات بس تیریاں ہی گلاں یا رسول اللہ، جدوں ویکھا کوئی جاندا مسافر
شہر تیرے نو کیویں وگدے ہوئے ہنجوانو تھلا یا رسول اللہ چنانو عشق تیرے دا کدی پانی نہیں لبیا دلا دیاں صدا سک جانو واللہ یا رسول اللہ ظہوری نو ملے قطرہ تیری رحمت دے سمندر چوں تیری رحمت دیا نے ہر پاسے ہی چھلا یا رسول اللہ. تو یہ ایک طرف ہوتی تھی. حضرت ام سلیمہ دو باتیں میری گفتگو مکمل ذرا محبت نہ کیا جو سبحان اللہ ذرا جب آوازیں بلند آنکھوں سبحان اللہ. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے راز بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک تحفہ بھیجا کنول کا کوکنگ آئل, ڈالڈا کا کوکنگ آئل آپ یہ گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں, حبیب کا کوکنگ آئل آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن آج تانوں ایسی گھی دی کہانی دساں گا جڑا حضور محمد مصطفیٰ دے کول آیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میرے گھر میں خادمہ تھی ربیبہ, میں نے اس کو بلایا, میں کہا یہ نا ایک ڈبہ ہے, اس کے اندر میں نے گھی نکالا ہے بکری کا دودھ کا سارا, یہ نا آپ لے جاؤ تو جا کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے کہنا ساڈے غلاماں دی طرفوں نا چھوٹا جہا حقیر جہا تحفہ ہے قبول کر لو. کہتے ہیں حضرت ربیبہ کہتی ہے میں آئی, میں نے آ کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھی عطا کیا. آقا کریم نے نا لے کے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ, یہ خالی ڈبہ جو ہے نا لے جاؤ. کہتی میں خالی ڈبہ, حضرت ربیبہ کہتے ہیں خالی ڈبہ لائی, میں نے لا کے نا اس کو لٹکا دیا, میں چلی گئی. حضرت ام سلیم آئی نا, آ کے دیکھا تو وہ خالی ڈبہ ابھی بھی گھی سے بھرا ہوا تھا, وہ ابھی بھی گھی سے بھرا ہوا تھا. میں نے حضرت ربیبہ کو اپنی خادمہ کو بلایا, میں نے کہا تم دنوں میں کام کیا سی ایک, وہ کام نہیں کیتا. کہتی کیا ہے, کہتی میں نے آپ کو کہا تھا جا کے وہ گھی حضور کو دے کے آنا, دے کے نہیں, کہتی دے کے آئی تھی, پھر انہوں نے خالی ڈبہ دیا تھا. پھر یہ گھی کہاں سے آیا ہے, گھی اٹھا کے نا حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں تے تانوں کی گل ہے میرے کو کتنے آ گیا ہے. حضور نے نا تاریخی جملہ فرمایا, میں نے اس کو یہ جملے دیے, مجھے بڑا لطف آیا تھا. حضور نے گویا یہی فرمایا, حضور نے کہا تو نے اللہ کے نبی کو کھلایا, نبی کے اللہ نے تجھے کھلایا. انہیں اللہ کے نبی کو کھلایا, اللہ کے نبی نے آگے نبی کے اللہ تجھے کھلایا. یہ گھی یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملتی تھی, ان کے وسیلے سے. جب یہ برکتوں کے دروازے کھولتے تھے نا وہ یہ راز جانتے تھے, وہ یہ راز پہچان. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ظاہری پردہ فرما گے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, اب غسل دینے کی باری آئی, غسل دیا گیا. جب غسل دے دیا نا تو جو بچا ہوا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ یہ اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہوا, میری کوئی اس کے اندر بات نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں جب غسل دے دیا نا تو اب جو ہے نا وہ جو وضو اور غسل کا پانی تھا وہ ساری چیزوں سے خشک ہو گیا. پلکوں کے پاس نا تاجدار کائنات کی کچھ قطرے رہ گئے تھے, کچھ قطرے رہ گئے. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے نا دوڑ کے نا باغ کے جلدی سے وہ جو پلکوں کے پاس تھوڑا سا پانی تھا نا اس کو چوم کے پی لیا, اس کو میں نے چوم کے پی لیا. اب وہ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں جب وہ پیا نا تو رب نے میرے آنکھوں سے پردے اٹھائے, میں نے خود دیکھا 4 ملائکہ آ کے حضور کے غسل کا پانی شیشیوں میں اکٹھا کر رہے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام شیشیوں کے اندر پانی کو اکٹھا کیا. حضرت علی نے کہا, میں نے پوچھا میں کہ یہ اکٹھا کیوں کر رہے ہو؟ تڑپ کے کہتے ہیں جب حضور دا عاشق مر کے قبر وچ جائے گا نا تے حضرت میکائیل علیہ السلام پانی کے کچھ قطرات اس کے چہرے پہ چھڑکیں گے, وہ جواب دینے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. جب جان نہیں نکل رہی ہوگی نا صحیح طرح سے, حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں کچھ قطرے چھڑکوں گا, اس کی جان بندہ مومن کی آسانی سے نکل جائے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا, سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا, وہاں پر ہر بندہ خوف میں ہوگا. میں جب یہ پانی کے قطرات بندہ مومن پہ چھڑکوں گا تو اس کو محشر کی ساری سختیوں سے امان مل جائے گا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جب بندہ حضور دا عاشق جنت وچ جائے گا نا تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں وہ بچی ہوئی پانی کے قطرات شیشی سے نکال کے اس پہ چھڑکوں گا, اس کے صدقے سے وہ رب کا دیدار کرنا شروع کر دے گا. یہ برکتوں کے دروازے کہاں سے, اس بات کے اوپر میری گفتگو مکمل. تھکے کہ نہیں تھا بندہ کہہ رہے سبحان اللہ, آواز بلند بولو سبحان اللہ. یہ بات کے اوپر میری گفتگو مکمل. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نا الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کتاب لکھی, اس کے اندر اس واقعے کو نقل کیا. آقا کریم کی نا مجلس سجی ہوئی ہے,
یکا یک نا ایک دیہاتی بدو عربی آیا آ کر نہ کہتا ہے تاڑی جو محمد مصطفیٰ کہڑے نے تاڑی جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہڑے نے. صحابہ کرام نے آگے سے جملہ پتہ کیا کہا اور کا سانو سارے ویکھ لے جہدے وچوں سب تو چمکدار روشن چہرہ تینوں نظر آئے نا سمجھ آئی آمینہ دے لال محمد مصطفیٰ. کہتے وہ لوگ کہتے میں نے دیکھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے میں کہا ماڑے آتا ہے میرے کو حالات بھی سارے خراب. حضور کوئی کرم ہی کر چھوڑو کوئی عطا ہی کر چھوڑو. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کچھ ان کو پیسے وغیرہ کچھ اخراجات کچھ عطا کیا تو اب خوشی ہوتی ہے نا. آج کے دور میں اگر کوئی کہے نا تو کسی کو کوئی کروائے تبرک انسان وہ کہتا ہے ہمارا نام جب تک نہ لیں قبول نہیں ہوگا. ہم جب تک اپنا نام نہ لیں ہمارا نام نہ کوئی بولے قبول نہیں ہوگا. تو یہ در کسی معمولی در کا تو نہیں, یہ تو محمد مصطفیٰ کا در ہے نا. کہتے ہیں وہ بندے نے جب وہ دیے نا جو پیسے بدو عربی کے آگے سے خوش ہونے کی بجائے نا کہتا ہے میں نے تو سنا تھا تسی بڑی سخاوت کر دے ہوا تو تسی مینوں بڑا ہی گھٹ دیتا ہے. میں کہتا ہوں بڑی سخاوت ہے تسی تو مینوں بڑا ہی گھٹ. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے جلال میں آ گئے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایک مرتبہ آرڈر تو دے میں اس گستاخ کی گردن نہ اڑا دوں. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے آپ کو اس طرح کی بات کرے گا. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سیاہ لامکا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا عمر چھڑ دے انہوں والے پتہ نہیں میں کون ہے. کہتے گھر لے گئے اس کو, گھر کا شانہ نور کے اندر لے گئے اس کو بٹھایا. آقا کریم نے پہلے کھجورے کھلائے پھر سرکہ کھلایا پھر آقا کریم نے دودھ پلایا. جب وہ سیر ہو گیا نا حضور نے اور پیسے عطا کیے وہ پھر اور پیسے عطا کیے پھر اور پیسے طلب کے کہتا ہے حضور بس کر دے میں تو چکیا بھی نہیں جانا. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے وہ آج مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. کہتے حضور میرے کو چکیا نہیں جانا. کہتے اچھا میں ایک گل دس تینوں میں جنہ دیر تک خوش ہو گئے راضی ہو گئے بھیا رسول اللہ خوش ہو گیا. کہتے ہیں آپ کو میری سخاوت صحیح ہے. کہتے ہیں ہاں سخاوت. کہتے ہیں اے جڑی گل تو مینوں کر رہے ہیں باہر جا کے میرے صحابہ بھی کر دیں گا. کہتے ہیں حضور میں کر دوں گا. قاضی عیاض مالکی نے شفا شریف میں لکھا ہے کہتے کر دوں. کہتے جب تو انہوں نے سامنے کیا سی نا کہ حضور نے بڑا تھوڑا ہی دیتا ہے کہ انہوں نے دل ٹوٹ گئے سی. انہوں نے دل ٹوٹ گئے انہوں نے سامنے جا کے ذرا بول رہی کہ حضور نے بڑا دیتا ہے کہ انہوں نے دل خوش ہو جائیں گے. پتہ چلا اس دور میں بھی جب اس طرح کی باتیں دل ٹوٹ جاتے تھے دل ٹوٹ جاتے گا. انہوں نے سامنے کہا ہمارا دل مسکران خوش ہو جائے. کہتے میں باہر گیا میں نے باہر جا کے نا عربی کہتے میں نے جملہ کہا. کہتے میں کہا آندھی اتنی تیز نہیں چلتی جتنی محمد مصطفیٰ کی سخاوت تیز چلتی. حضور کی سخاوت اتنی تیز چلتی آندھی اتنی تیز نہیں چلتی. حضور نے نا عمر فاروق کو کہا دیکھو تم اگر اسے پہلے مارتے نا تو اس نے سیدھا جہنم میں جانا تھا. اب یہ جس ایمان اور عقیدے پہ کھڑا ہے نا اب اگر یہ دنیا سے جائے گا تو سیدھا جنت الفردوس میں جائے گا. اور پھر حضور نے غلاموں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ کے لیے پیغام ہے گفٹ ہے تحفہ ہے آپ کو. حضور قاضی عیاض مالکی شفا شریف میں لکھتے ہیں حضور نے غلاموں کو کہا انہوں نے کہا تاڑی کہ میری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پاس ایک اونٹ ہوتا ہے. وہ اونٹ اپنی نکیل چھڑا کے بھاگ جاتا ہے وہ لوگ اس کو لپکتے ہیں اس کو قابو کرنے کی کوشش کوئی کدھر سے مار رہا ہے کوئی کدھر سے مار رہا ہے اور وہ کبھی کدھر گر رہا ہے کبھی کدھر. اچانک وہ اونٹ کا مالک اونٹنی کا مالک جو بھی وہ آ کے کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ میرا اونٹ اونٹنی ہے میں نے آپ ہی سانبھ لاؤں گا. کہتے ہیں وہ گھاس دکھاتا ہے وہ بھاگتی ہوئی اونٹنی آ جاتی ہے پاس آ جاتی ہے وہ اس کو اوپر بٹھا کے سواری کر کے چلا جاتا ہے. کہتے ہیں بلا تشبیہ و بلا مثال ہے امت بھی میری ہے تینوں سامنا بھی مینوں ہی آندا ہے. امت بھی میری ہے تینوں سامنا بھی مینوں ہی آندا ہے. خدا دی قسمیں تسی جننے مرضی کوششاں کر لو تانوں گناہ کر کر تھک جاؤ گے ایک باری میرا دامن پڑھو بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دوں گا. بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دوں گا. میرے ان شعر کے اوپر اپنی گفتگو مکمل. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام ربی حب لی امتی مولا میری امت مینوں عطا کر دے میری امت انہوں آپ سانبھ لاں گا. ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں کہتا ہے ہر ایک ستارہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر دعا
درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور کی برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا